الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ہمارا باب ہے باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، اعضاء کو 3 بار دھونا۔ اس کی دوسری حدیث ہے اور جسے روایت کر رہے ہیں حمران۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، کوئی آدمی جب وضو کرے اور اپنا وضو اچھے طریقے سے کرے وَيُصَلِّ الصَّلَاةَ، اور پھر نماز ادا کرے إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے اور اگلی نماز کے درمیان میں ہے۔ تو جب تک دوسری نماز وہ پڑھتا ہے اس وقت تک جو اس سے گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیت تھی وہ یہ تھی ان الذین یکتمون ما انزلنا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بینات نازل فرمائی، تو ان کے لیے دردناک جو ہے وعید ہے۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور لوگ ایسے فضائل سن کر ہمیشہ ہی انسانی جو نفس ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی طرف چلا جاتا ہے کہ جی ایک آدمی وضو کرتا ہے ایک تو، اور دوسری جو ہے وہ نماز، اور اس نماز کے درمیان اس کے وضو کی برکت سے جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ یعنی شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تم گناہ کرتے رہو، حالانکہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اصل میں احادیث کو جب بیان کیا جاتا ہے تو صرف حدیث کے الفاظ کو نہیں لینا ہوتا، بلکہ اس سیاق و سباق کو، اس ماحول کو جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بات بیان فرما رہے ہیں، اس پورے سینیریو کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے اور اس کا کیا مفہوم حضرات صحابہ نے مراد لیا ہے۔ تو اسی نقطہ نظر کے پیش نظر صحابہ ایسی احادیث کو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ نے موت کے وقت میں اس ڈر سے کہ علم چھپا نہ رہ جائے انہوں نے ان احادیث کو بیان کیا، اور بعض نے جیسے یہ آیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو علم کو چھپانے والے ہیں۔ اور یہ حضرات صحابہ کا بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے علم کو مکمل کا مکمل اگلی نسل تک پہنچایا، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے پھر ان نسلوں میں اس دین کو باقاعدہ لکھ کر کے محفوظ کر دیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے، ایک آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، تو اس نماز سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس نماز سے مراد جو ہے وہ صلاۃ تحیۃ الوضو ہے، جیسے پچھلی روایت میں گزر گئی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے جو ادا کرتا ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد تحیۃ المسجد ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا
ایک اور روایت کے اندر صحیح بخاری کی ہی روایت ہے جہاں آپ نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد مسجد میں آئے اور 2 رکعت ادا کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ والی. تو اس سے پتہ چلا کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے اوپر یہ فضیلت ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں اور کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اس سے ہمارے نا ذہنوں میں بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی انسان کسی کا حق مارے، جو ہے نا فراڈ کرے، تو مولوی تو بس لوگوں کو یہ خوشخبریاں دیتے ہیں تم جو مرضی کرو، اور بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، حقوق ادا نہیں کر رہا، لوگوں کو جو ہے وہ پیسے لوگوں کے ساتھ اس میں غبن کر رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور اس کے بعد حاجی صاحب بن کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سارے معاف ہو گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے یہ نا سمجھی کی وجہ سے ہے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، لوگوں کے حقوق سے متعلق ہیں، چاہے وہ ان کی عزت پر حملہ کرنے سے متعلق ہوں، ان کے مال پہ حملہ کرنے سے متعلق ہوں، یا ان کے نفس پر حملہ کرنے سے متعلق ہوں، یہ ایسے معاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ان عبادات سے معاف نہیں ہوتے. بلکہ اگر آپ نے کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو مالی نقصان بھرنا ہوگا. کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے اسے راضی کرنا ہوگا. کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ اس کو راضی کرے گا، کیا نا، یا وہ اس کو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرے گا. یہ اتنی اہم چیز ہے اور اس کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے احادیث میں کہ یہ جو اعتراض ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے صحابہ؟ فقیر، غریب، مفلس انسان کون ہے؟ تو مفلس کا معنی ہمارے اردو میں فقیر بھی، غریب بھی، کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نیکیاں کر کے آئے گا، نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، بڑی نیکیاں کر کے آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کسی کو مارا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا جو ہے وہ مال لیا، کسی کو گالی دی. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ زیادہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہی ہے. تو فرمایا کہ اس سے سارے لوگ جو ہیں قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اللہ بدلہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وضو کر کے نمازیں جو پڑھتا ہوگا نا اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوئے جو حقوق العباد سے متعلق تھے. اس نے لوگوں کو ستایا، ٹھیک ہے، جو اس نے جو ہے لوگوں کو اذیت کے اندر ڈالا، لوگوں کو ابیوز کیا، لوگوں کو ٹراما دیے ان کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس کی معافی کوئی نہیں ہوگی. پھر وہاں پر کسی کو وضو نیکیاں دے گا، کسی کو نمازوں کی دے گا، کسی کو حج کی دے گا، کسی کو زکوٰۃ کی دے گا. بعض بدنصیب حضور نے فرمایا ایسے ہوں گے جن کے نیکیاں ختم تقسیم ہو جائیں گی اور سائل موجود ہوں گے، سوال کرنے والے موجود ہوں گے. اللہ کہے گا اب ان کو دو بدلہ. یا اللہ سب تو نیکیاں ختم ہو گئی، میں اب ان لوگوں کے گناہ اٹھاؤ. اب بدکاریاں اوروں نے کی، اس کے سر پہ پڑیں گی. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو وضو کر کے معافی ہے نا، یہ انسان یہ نہ خوش ہو ہے نا کہ بھئی بس اس نے وضو کر لیا، اچھے سے نماز پڑھ لی ماشاءاللہ سنت کے عین مطابق، اب اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. بہت سارے لوگ یہ طریقہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، ذلیل کرنے سے باز نہیں آتے، عبادتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، عبادتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اس کی مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک اور حدیث میں بھی دی. آپ سے پوچھا گیا ایک عورت ہے جو محض فرض نمازیں ادا کرتی ہے، 5 وقت کی فرض نماز پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی، سنتیں نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اخلاق والی بڑی ہے، اس سے گھر والے، گھر کے باہر والے، ہمسائے سب بڑے خوش ہیں، بڑے اخلاق والی. اور دوسری عورت ہے وہ بڑی عبادتیں کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق برا ہے،
تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہے وہ جہنم میں جائے گی. ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے نتیجے میں لوگ اس کی وہ نیکیاں لے جائیں گے، نیکیاں تو اس کو ملیں گی، اجر تو اس کو ملے گا، لیکن وہ اجر اس کو نہیں ملے گا جن کے ساتھ بد اخلاقیاں کی، بد زبانیاں کی، وہ اجر لے جائیں گے. اس لیے ہر شخص کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، اپنے رویوں پر، اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، آپ تھراپیز لے رہے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے رویوں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے غور و فکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے متعلقین کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں تو جو ہے نا وہ پاگل آدمی ہے یا پاگل عورت ہے. حقیقت میں وہ سمجھدار ہے جو اپنی اصلاح کر رہا ہے، جو اپنے پیٹرنز پہ غور کر رہا ہے، جو اپنے اوپر انویسٹ کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، جو اپنے اوپر انویسٹ کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کہاں غلطی ہے، کیا خرابی ہے، اس کے کیا معاملات کے اندر کیا بگاڑ ہے. تو وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی محفوظ کر رہا ہے اور اپنی دنیا کو بھی محفوظ کر رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کی بڑی ہی اہمیت ہے. تو نمبر 1 تو نکل گئے یہ والے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں. اب آتے ہیں اور کون سے گناہ ہیں حقوق اللہ سے متعلق. اچھا، اس کے اندر کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. کہ کائنات کا وہ خدا جس نے وجود دیا، جس نے عطا کیا، جس کی سورج، جس کا چاند، جس کے تارے، جس نے ماں باپ دیے، جس نے جو ہے سارے کے سارے اعضاء دیے، جس نے زندگی کی خوشیاں دی، چلتے سانس، دیکھتی آنکھیں، بولتی زبان، چلتے قدم، پکڑتے ہاتھ، ٹھیک ہے، خوشی کا احساس، وہ خدا جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، خالق، رازق ہے، جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت، آخرت میں بھی اسی کی بادشاہت، دنیا میں بھی اس کے رحم و کرم کے ہم فقیر اور آخرت میں بھی اس کے رحم و کرم کے فقیر ہوں گے. اس کے در کے منگتے، اس کے در کے فقیر، کیا نبی کیا ولی، سب کے سب اسی ایک خدا سے مانگنے والے، ایک ہی خدا کو سجدے کرنے والے، ایک ہی خدا کی پکار لگانے والے، ایک ہی خدا سے مدد مانگنے والے. اب اگر کوئی ایسے خدا کو چھوڑ کر کسی انسان کو اپنی مشکلات میں پکارے، بہاول حق بیڑا دھک، بابا شاہ جمال، پتر دے رتا لال، ایسے کر کے بنائے ہوئے ہیں، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر کھری. تو یہ جو بندہ اللہ کے ساتھ ایسے کفر کے الفاظ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا کھلا کفر کرتا ہے، شہباز کرے پرواز جانے دلاں دا حال، ہے نا، یہ عقیدے رکھتا ہے، تو وہ یاد رکھے اللہ نے یہ وضو سے یہ گناہ معاف نہیں کرنا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے وہ جو وضو والا نیکی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. وہ جو وضو والی نیکی ہے اور نمازوں کی نیکیاں ہیں وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. رب تعالیٰ کا اتنا زبردست قانون ہے اس معاملے میں کہ اس کے حبیب اور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کہ جن سے اس کائنات میں کوئی اتقا، اعلی، افضل کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں. سید ولد بنی آدم، بنی آدم کی اولاد کے، سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے جو ہیں سردار ہیں. تو وہ اتنی بلند ہستی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرض کر کے ایک ان کی مثال دی ہے. اتنی بلند ہستی سے بھی اعمال اور ان کے اعمال کتنے بڑے ہوں گے. فرمایا اگر بفرض محال اگر اس چیز کو فرض کر لیا جائے کہ حضور کی ذات سے شرک ہو جائے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے شرک کا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق اللہ کا یہ والا بھی پہلو معاف نہیں ہونا۔ اب رہ جاتے ہیں کبیرہ گناہ جو شرک کے علاوہ ہیں، جو انسانی حقوق کے علاوہ ہیں، قتل کے علاوہ ہیں، یا کسی کی عزت لوٹنے کے علاوہ ہیں، جو کسی کا مال چوری کرنے کے علاوہ ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے، چغلی کے علاوہ ہیں، کیونکہ یہ سارے انسانی حقوق سے متعلق ہیں، غیبت کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ رہ گئے یا صغیرہ گناہ، تو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور علماء میں اس میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں، کہیں بد نظری ہو گئی، حرام کی طرف نظر چلی گئی، صریح حرام نہیں کیا، واضح بدکاری نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے کی کوئی بھی چیزیں سرزد ہو گئی، تو بے پردگی ہو گئی، ایسی چیزیں کہ جو کبیرہ گناہوں کے اندر داخل نہیں ہوتی، صغیرہ گناہوں کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی انسان شرمندہ ہو، یہ نہیں ہے دندناتا پھرے، یہ نہیں ہے اکڑتا پھرے زمین کے اوپر، تو وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، سجدہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مختلف مظاہر سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ کے لیے نیت کر کے معافی مانگنا ضروری ہے، انسان اس کے اندر اللہ سے معافی مانگے۔ صغیرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں ہماری نئی نسل کے دین سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث کو اس کے درست سیاق و سباق میں سمجھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے۔ علماء بھی اس چیز کا خیال اور دھیان نہیں رکھ پاتے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں آئے ہوئے سوالوں کو بھی سمجھیں اور اس کو ایڈریس کریں۔ تو اس سے جو اگلا باب ہے، باب الاستنثار فی الوضوء، وضو کے لیے وضو کے میں ناک کو صاف کرنا۔ وذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں تین کہتے ہیں روایات ہیں، ایک عثمان رضی اللہ عنہ کی، ایک عبداللہ بن زید کی، اور عبداللہ بن عباس کی۔ اس میں سے عثمان رضی اللہ عنہ کی پیچھے گزر چکی ہے روایت، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس کی بھی گزر چکی ہے، اور عبداللہ بن زید کی آگے آئے گی۔ اب اگلی روایت لے کر آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر، جو وضو کرے وہ ناک صاف کرے، اور جو ڈھیلے سے استنجا کرے وہ تاک ڈھیلے لے۔ تو تاک ڈھیلے لینے چاہیے 3 5، تو جفت نہیں استعمال کرنے چاہیے، اور ناک کو صاف رکھنا چاہیے۔ ناک کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ناک میں رات گزارتا ہے، تو یہاں سے جو ہے شیطان اپنا راستہ بھی بناتا ہے، اور اسی طرح یہاں غبار بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ناک کو صاف کرنا خاص طور پر وضو میں آپ دیکھیں گے احادیث میں اس کے بارے میں خاص ہدایات موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے احادیث ہیں کہ آپ بھی خود بھی جو ہے وہ کرتے تھے اور ناک صاف کرتے تھے، اور آپ نے حکم بھی دیا، ٹھیک ہے، آپ نے حکم بھی دیا، تو یہ مختلف انداز کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، تو ناک جو ہے وہ چہرے کے اندر ہی شامل ہے۔ اگلی جو باب ہے وہ ہے باب الاستجماری وطرن، استنجا میں تاک ڈھیلے استعمال کرنا،
اور اس کے اندر بھی وضو میں ناک جھاڑنے سے متعلق حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینتثر کہ تم میں سے جب کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے۔ ومن استجمر فلیؤتر، جو کوئی استنجا کرے تو وہ چار جب وہ استنجا کرے تو تاک ڈھیلے استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ ومن استجمر فلیوتر، ٹھیک ہے، تو وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، اور تم میں سے جب کوئی نیند سے اٹھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھ کو دھو لے اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے وضو کے پانی میں، جہاں اس نے پانی رکھا ہے وضو کے لیے تو اس کے اندر داخل کرے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر بندہ سو کے اٹھے تو اس کو ہاتھوں کو دھونا چاہیے پانی میں ڈالنے سے پہلے، یہ کس حوالے سے ہے؟ آیا یہ رات کی نیند کے حوالے سے ہے یا دن میں بھی سوئے تو ایسا کرے؟ تو شیخ ابن عثیمین کا رائے یہ ہے کہ رات کے متعلق زیادہ یہ مضبوط بات ہے، کیونکہ انسان رات کو زیادہ گہری نیند میں سوتا ہے، تو اس لیے اس کو رات کو کم از کم جب وہ سو کے اٹھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ دھو لے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے اسلام نے صحت کا کتنا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جب کرونا آیا ہے تو اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر بہت ساری بتائی گئی ہیں، اس میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جس کو اسلام ویسے بھی پرموٹ کرتا ہے نا، جیسے اپنے ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کو دھو کر استعمال کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ انسان کا ممکن ہے ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا ہو جہاں کوئی جراثیم ہو یا پلیدگی ہو، ایسی جو ہے جگہ انسان کی ہو سکتی ہے، اس لیے اس چیز کی خصوصی طور پر تلقین دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر جو ہے وہ استعمال کرے۔ امام شافعی نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب میں قضائے حاجت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کا رواج تھا، پھر رات سخت گرمی میں پسینہ آنے کے بعد اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ انسان کا جو ہاتھ ہے وہ نجاست کی کسی جگہ پر لگ نہ جائے یا کسی جسم کے ایسے حصے پر لگ جائے جو انسان کے لیے ناگواری کا باعث ہو، اس لیے نیند سے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آپ، اسلام جو ہے وہ کتنا نفاست والا دین ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ممکن ہے کہے کہ جی میرے ہاتھ تو صحیح جگہ پر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ دیکھیے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ آپ کے جو ساتھ والا ہے، حتیٰ کہ بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو برا لگے کہ یہ جو ہے وہ، اب تو یہ کہ ٹونٹیاں ہیں، پانی میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہوتا، لیکن جیسے کھانا بنانا ہے یا کوئی چیز بنانی ہے تو ایسے نہیں ہے بس منہ ہاتھ جو ہے وہ برا سا ہے اور جا کے کچن میں کھڑے ہو کے اور منوسوں کی طرح انسان جو ہے وہ کام شروع کر دے، نہیں، اس کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے آپ کو صاف کرے تاکہ اس سے کسی دوسرے آدمی کو کراہت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو انسان ہے جس کے لیے وہ کھانا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ کوئی چیز لا کے دے رہا ہے، اس کو اس سے کراہت نہ ہو، اور خود بھی اس کے اندر انسانی نفس کی جو ہے وہ ایک عزت اور تکریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل کے اندر پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اگر وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا تو اس کی اپنے نفس کے اندر بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، یا اس کے مقام اور مرتبے میں، اس کے اپنے دل میں بھی اپنے لیے ایک عزت کا، احترام کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہمیں یاد کرنے، بیان کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔